حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تسبیح جبرائیل نے بتائی تھی۔ اللہ یہ تسبیح پڑھنے والے کو 1000 حج عمرے کا ثواب اور قضائے نماز ادائے تصور فرماتا ہے۔ تسبیح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے گی، وہ تسبیح یہ ہے۔ ایک عظیم راز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی وہ خاص دعا۔ رات کا پچھلا پہرا تھا، مدینے کی فضاؤں میں سکون خاموشی کا راز تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے، آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے، نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھی، فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا، لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نوریں ہوئے پھوٹے گا جسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے، کون ہے؟ کون نبی ہے یا کوئی ولی، کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں۔ اور پھر یہ بندہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پر بجلی کے مانند گزرے گا جیسے وہ کبھی گنہگار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ، درختوں کے پتوں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اسے 1000 مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑ جائے تو وہ فوراً بجھ جائیں گی، پہاڑ پر پڑے جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی پیاسا ہوا یہ دعا پڑھے تو فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھوکا ہوا یا دعا پڑھے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اگر کوئی حافظہ قرآن نہ بن پا رہا ہو، ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ کلمات رات اور دن میں پڑھیں اور مجھے وہ شرف نصیب ہوا جو دنیا کے سب سے بڑی دولت سے بڑھ کر تھا۔ میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، ہر دعا قبول ہوئی، کبھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، میں کوشش کرتا ہوں مگر قرآن مجید یاد نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ کلمات پڑھ کر دعا کرو، تمہیں قرآن فوری یاد ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کلمات پڑھے اور پھر قرآن اس کے سینے میں اتر گیا۔ کیا آپ بھی ان کلمات کو جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں قیامت کے دن بغیر حساب جنت میں داخل ہو؟ آپ چاہتے ہیں پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں ہر حاجت پوری ہو؟ یہ وہ راز ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام خود لے کر آئے جنتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری امت میں سے 70,000 افراد دکھائے گئے جو بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ عرض کیا، رسول اللہ، دعا کریں میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے، حشر کا دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہیں، ہر شخص خوف زدہ ہے، نہ جانے اس کے اعمال کا کیا فیصلہ ہوگا۔ اسی ہجوم میں ایک چہرہ چمک رہا ہے، نہیں بلکہ لوگ کہیں گے یہ تو نور ہے، ایسا نور جو 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہا۔ لوگ حیران ہیں، سرگوشیاں ہیں، یہ کوئی نبی ہے، کوئی مقرب فرشتہ، آخر کون شخص خوش نصیب ہے؟ اچانک آسمان سے ایک اعلان ہوتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے کلمات پڑھے تھے جو اللہ کے خاص بندوں کے نصیب میں لکھے گئے۔
اور پھر وہ شخص بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پلصراط پر یوں گزر جاتا ہے جیسے تیز ہوا کا جھونکا، اس کے گناہوں کا نام نشان تک نہیں رہتا، گویا دنیا میں کبھی خطا کار تھا ہی نہیں۔ اس کے اعمال نامے میں 1000 حج عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہی کلمات ہیں جو پیاسے کو سیراب کر دیتے ہیں، بھوکے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، آگ کو فوراً بجھا دیتی ہے، حافظ قرآن کو ایسا حافظ عطا کرتے ہیں الفاظ دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کلمات پڑھے اور اسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، میں نے اس ہر حاجت کے لیے پڑھی اور کبھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی گواہی دیتے ہیں، مجھے قرآن حفظ کرنے میں مشکل تھی، میں نے کلمات پڑھے، قرآن میرے سینے میں اتر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں تلوار تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا، میں یہ کلمات پڑھتا تو زمین آسمان کے درمیان پل باندھ دیتے اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے پر اتر جاتی، میں جہاں چاہتا میں وہاں وار جا پہنچتا، پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے، میری تلوار صرف بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی، دشمن میرا نام سنتے ہی لرز اٹھتے، میدان جنگ میری ضربوں سے گونج لگتے، میں دیکھتا فتح میرے قدموں میں آ کر گری، اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کہ جو ظلم کا بوجھ کاٹ دیتے، نظر جو آنے والی وقت کو چالوں کو بھانپ لیتی، مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس یقین سے ملی میں حق پر تھا، حق کے حمایت میں میرا ہرا اور بجلی کڑک ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے جبرائیل امین نے خود لے کر آئے، یہ وہ راز جو قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ایک حیران کن منظر تھا، صحابہ اکرام کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا، اس کے کپڑے نہایت سفید، بال کالے، سفر کے کوئی آثار نہ تھے، کسی نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، بالکل سامنے بیٹھ کر گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے، ہاتھ میں اپنے رانوں پر رکھ دیے، اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، استطاعت ہو تو حج کرو۔ اجنبی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ حیران تھے، یہ شخص سوال بھی کر رہا تھا، خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے تم اللہ، اس کے فرشتے کے، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن، تقدیر پر ایمان رکھو چاہے وہ اچھی یا بری۔ اس شخص نے پھر وہی کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، احسان یہ ہے تم اللہ کی عبادت ایسا کرو جیسا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی نے قیامت کی نشانیوں پوچھی، کہا نشانیوں کے ذکر کے بعد وہ چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دوسری آنکھیں انگور کی طرح ابھرے ہوئے ہوں گے، وہ لوگوں کو جنت جہنم دکھائے گا لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی، اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی۔ صحابہ حیران ہو کر سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، زمین میں 40 دن تک رہے گا لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا، رسول اللہ، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ وقت کا حساب کر کے نمازیں ادا کرنا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال پورے زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادلوں کی ہوا اڑتی ہے، وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر سنائی، عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرق میں سفید مینارے پر اتریں گے،
اس کے ہاتھوں میں نیزہ ہوگا، وہ دجال کو اسرائیل کے قریب ایک جگہ میں قتل کریں گے۔ ایک رات جب مکہ خاموش تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پر وحی کا نزول ہوا۔ اے محمد، تمہیں آسمانی سفر پر لے جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے لے گئے، جہاں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر آپ کا سفر آسمانوں کی طرف ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جائے گا، جہاں جبرائیل رک گئے اور کہا، اے محمد، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں، یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، جہاں 50 نمازوں کا حکم ہوا، جو بعد میں 5 کر دی گئی، لیکن ان کا اجر 85 رہے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کفار نے مذاق اڑایا، لیکن ابو بکر صدیق نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا، تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندوں، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس میں کھلاؤ، بس مجھ سے کھانا کا سوال کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندوں، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جیسے میں پہناؤں، بس مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب پچھلے انسان جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو، میں سب کو عطا کر دوں۔ میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنا سمندر میں سوئی ڈوبنے سے پانی کم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، پس اس کی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائے گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، حقوق باقی رہے، تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا، بس ان کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ سب سے پہلے کوڑے کے پاس آیا، پوچھا، تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا، اچھا رنگ اور اچھی جلد، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ پسند، پس اسے حاملہ اونٹ دے دی گئی۔ پھر گنجے کے پاس آیا تو پوچھا، تو میں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھا بال، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، گائیں، پس اسے حاملہ گائیں دے دی گئی۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور پوچھا، تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ مجھے بینائی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ بینا ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری، بس اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ یہ سب جانور بڑھتے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس وادیاں بڑھ گئی۔ پھر فرشتوں کوڑے کے پاس اس کی پرانی حالت میں آیا اور مجھے کچھ دے دو، محتاج ہوں۔ اس نے کہا، یہ سب میرا آبائی مال ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تم مجھے جھوٹے ہو، اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر گنجے کے پاس گیا، اس نے بھی انکار کر دیا، اللہ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ پھر نابینے کے پاس آئے، کہا، میں مسکین اور مسافر ہوں، مجھے کچھ دو۔ اس نے کہا، یہ سب مال اللہ کا ہے، لے جا جتنا چاہے۔ فرشتے نے کہا، اپنا مال اپنے پاس رکھ، یہ محض آزمائش تھی، اللہ تجھ سے راضی ہو۔ تیرے ساتھیوں نے ناراض ہو گئے۔ ایک عظیم رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی وہ خاص دعا رات کا پچھلا پہرا تھا۔ مدینہ کی فضاؤں میں سکون خاموشی کا راز تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے، آج کچھ غیر معمولی ہونے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر
رحمت میں لپٹے عبادت مصروف تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے، نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھے، فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اے محمد، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا، لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے 14ویں چاند کا چمکتا ہے۔ سب کہیں گے، کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی یا کوئی مقرب فرشتہ؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ شخص نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر بندہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پر بجلی کے مانند گزرے گا جسے وہ کبھی گنہگار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اسے 1000 مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائے تو فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اگر کوئی پیاسا ہوا یہ دعا پڑھے تو فوراً سیراب ہو جائے گا، اگر کوئی بھوکا ہوا یہ دعا پڑھے تو رزق کا دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا۔ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ عدل الیقین، لا الہ الا اللہ ربنا و ربنا آمنا اولین سبحان انک کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو المصیر وهو علی کل شیء قدیر۔ اگر کوئی حافظہ اس دعا کو پڑھے تو اس کا حافظہ اس کے سینے کے اندر سما جائے گا۔ یہ کلمات یہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شمار ان ہستیوں میں سے جو عدل، انصاف، بردباری، شجاعت میں بے مثال تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت علی نے کوفہ میں قاضی کے منصب پر فائز تھے۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص عدالت میں حاضر ہوا، کہا، اے امیر المؤمنین، میں ایک مسافر ہوں، میرے سارے جمع پونچھی راستے میں کھو گئے، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، میں سخت پریشان، میری کوئی مدد کیجیے۔ حضرت علی نے نہایت شفقت سے اس بوڑھے کی طرف دیکھا، فرمایا، تم کس شہر سے آئے؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں شام کا رہنے والا ہوں۔ حضرت علی نے مزید پوچھا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ بوڑھے نے کہا، میں مزدور ہوں، لیکن اب بڑھاپا آ گیا، میرے لیے اس محنت مشقت کرنا ممکن نہیں رہا۔ حضرت علی نے سن کر انتہائی افسوس میں مبتلا ہو گئے، فرمایا، کیسا انصاف ہے، جب تک تمہارے جوانی طاقت تھی تو ہمیں کام پر لگایا گیا، لیکن جب تم کمزور ناتواں ہو گئے تو تمہیں بے یار مددگار چھوڑ دیا۔ اس پر حضرت علی نے فوراً بیت المال کے نگران کو بلایا، حکم دیا اس بوڑھے شخص کا وظیفہ مقرر کیا جائے، اسے روزانہ بیت المال سے خرچ دیا جائے تاکہ وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ پھر حضرت علی نے نہایت سختی سے فرمایا، یہ کوئی انصاف نہیں تو تم اس کی جوانی کی محنت سے فائدہ اٹھائے، جب یہ بوڑھا ہو جائے تو اسے بے سہارا چھوڑ دے۔ یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے، وہ اپنے ضعیف معذور شہریوں کا پورا خیال رکھے۔ سنتے ہی مجلس میں بیٹھے تمام افراد حیرت زدہ رہ گئے۔ ایک غیر مسلم بوڑھے کے لیے حضرت علی نے اتنا رحم عدل کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے نہ صرف فوری مدد فراہم کی بلکہ اسلامی حکومت کے عدل انصاف کی روشنی مثال قائم کر دی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے، حضرت علی نے عدل انصاف کی کوئی حد نہ تھی اور وہ ہر انسان کو برابر سمجھتے تھے، وہ کسی بھی مذہب یا نسل تعلق سے رکھتا ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق